بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید کے دور میں معتزلہ فرقے کو عروج حاصل ہوا۔ مامون کی تخت نشینی کے 6 سال بعد امام شافعی کا انتقال ہوا تو مسند فقہ پر امام احمد بن حنبل جلوہ فگن ہوئے۔ مامون الرشید نے وقفہ سے خلافت اسلامیہ کے تمام گورنروں کو 3 خطوط روانہ کیے۔ اس نے اپنے فرمان میں لکھا کہ خلق قرآن کے عقیدے کی مخالفت کرنے والے ناقص، مردود الشہادت، ساقط الاعتبار اور شرار امت ہیں، لہذا جو سرکاری ملازم، جج صاحبان، علماء، اسکالرز اور دانشور اس عقیدے کے مخالف ہوں انہیں ملازمتوں سے فارغ کر دیا جائے۔ اس حکم کے بعد جو لوگ قرآن مجید کو خدا کی مخلوق ماننے کی بجائے اسے کلام اللہ کہتے تھے ان کی گردنیں اڑا دی جاتی۔ مامون الرشید نے طوس میں بیٹھ کر بغداد پر توجہ حاصل کر رکھی تھی۔ اس نے گورنر بغداد اسحاق بن ابراہیم کو جو تیسرا خط لکھا اس کی نقول تمام گورنروں کو بھجوائی گئیں۔ اس فرمان میں تمام سرکاری ملازمین، اعلیٰ حکام اور ججوں کے انٹرویو لے کر ان کے جوابات خلیفہ کو ارسال کرنے کی ہدایت کی گئی۔ خلیفہ نے 2 علماء بشر بن الولید اور ابراہیم بن المہدی کو قتل کرنے کا حکم دیا، چنانچہ ان دونوں علماء کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ اب خلیفہ کا یہ فرمان تھا کہ باقی لوگوں سے اصرار کر کے انہیں خلق قرآن کے عقیدے کا قائل کیا جائے، اور جو اپنی رائے پر قائم رہے اس کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیر ڈال کر میرے پاس بھجوا دیا جائے۔ پوری خلافت اسلامیہ سے امام احمد بن حنبل سمیت 19 علماء کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر طوس روانہ کر دیا گیا۔ خلیفہ کے ماتوب اسیروں کا قافلہ الرقہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں خلیفہ کے انتقال کی اطلاع ملی۔ مامون الرشید کا ایک اور بھائی معتصم اس کی جگہ خلیفہ مقرر ہوا۔ خلیفہ تو بدل گیا مگر خلق قرآن کے مسئلہ پر ریاستی اسٹیبلشمنٹ کا نقطہ نظر جوں کا توں برقرار رہا۔ اب نئے خلیفہ اور اس کے چیف جسٹس ابن ابی داؤد کے مد مقابل امام احمد بن حنبل رہ گئے تھے۔ نئے خلیفہ کی تخت نشینی کے ساتھ ہی پا بجولاں امام احمد بن حنبل کو واپس بغداد بلوایا گیا۔ الرقہ سے بغداد واپس آتے ہوئے باب البستان کے مقام پر امام احمد بن حنبل کے لیے سواری لائی گئی۔ پاؤں میں بوجھل زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ ان سے کہا گیا کہ وہ کسی سہارے کے بغیر پیروں میں پڑی بیڑیوں کے ساتھ سواری پر سوار ہو جائیں۔ امام احمد بن حنبل سوار ہونے کی کوشش میں کئی بار منہ کے بل گرتے گرتے بچے۔ آخر چاروں نچار وہ سواری پر سوار ہو گئے اور آدھی رات کو بغداد میں پہنچے۔ انہیں خلیفہ کے محل میں ایک تنگ و تاریک کوٹھری میں قید کر دیا گیا جہاں باہر سے ہوا کا گزر تک نہیں تھا۔ حبس زدہ کال کوٹھری میں امام احمد بن حنبل ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں لیے طلوع صبح اور سرود طائران سحر کا انتظار کرتے رہے۔ اگلے صبح انہیں خلیفہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ امام احمد بن حنبل کو مرعوب کرنے کے لیے ان کے سامنے 2 آدمیوں کی گردنیں اڑائی گئیں۔ اس عدالت میں مدعی، استغاثہ، وکیل، عدل، عدلیہ، منصف، انصاف اور قانون ایک طرف اور تنہا 54 سالہ امام احمد بن حنبل دوسری طرف تھے۔ امام احمد بن حنبل ان سے کتاب اللہ اور سنت نبوی سے ایک دلیل مانگ رہے تھے، مگر خلافت، عدلیہ، عدالتی معاونین اور درباری صرف اپنے موقف کو بغیر دلیل درست تسلیم کرانے پر بضد تھے۔ خلیفہ امام احمد بن حنبل کے دلائل سن کر نرم پڑنے لگا تو چیف جسٹس خلیفہ کو اشتعال دلاتے ہوئے اس کی غیرت کا ماتم کرنے لگا اور کہنے لگا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ معتصم اپنے بھائی اور پیش رو خلیفہ امیر المومنین مامون الرشید کے مسلک سے ہٹ گیا ہے۔ 3 روز تک مقدمے کی سماعت جاری رہی۔ عدالتی بکرات برہان قاطع پیش کرنے کی بجائے فلسفیانہ موشگافیاں کرتے رہے۔ تیسرے روز جب امام احمد بن حنبل کو دربار میں لایا جا رہا تھا تو راستے میں کچھ لوگ تلواریں لیے کھڑے تھے، کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں کوڑے تھے
دربار بھرا ہوا تھا۔ اچانک خلیفہ برہم ہو گیا، اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، انہیں پکڑو، کھینچو اور ان کے بازو اکھیڑ دو۔ خلیفہ یہ کہہ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر کوڑے مارنے والے بلوائے گئے۔ ایک آدمی پوری طاقت سے صرف 2 کوڑے مارتا اور اس کی جگہ دوسرا کوڑے مارنے والا آ جاتا۔ ہر کوڑے کے بعد خلیفہ امام احمد بن حنبل سے خلق قرآن کے عقیدے کے بارے میں سوال کرتا اور امام احمد بن حنبل کتاب اللہ اور سنت سے صرف ایک دلیل مانگتے۔ اس جواب پر خلیفہ جلاد کو حکم دیتا کہ پوری قوت سے کوڑے لگاؤ۔ اس دوران امام احمد بن حنبل بے ہوش ہو گئے۔ اس حالت میں انہیں اوندھے منہ گرا دیا گیا، انہیں بری طرح روندا گیا۔ امام احمد بن حنبل کو جس طرح کوڑے مارے گئے، اس طرح ایک کوڑا کسی ہاتھی کو پڑ جاتا تو وہ بھی چیخ مار کر بھاگ جاتا۔ جس روز امام احمد بن حنبل کو مارا جا رہا تھا اسی روز وہ روزے سے تھے۔ ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو 80 کوڑے مارے گئے، انہیں 28 ماہ تک قید میں رکھا گیا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ پھر یوں ہوا کہ معتصم کے بعد اس کے بھائی واسق کے دور میں بھی یہ سلسلہ ستم چلتا رہا، مگر جب معتصم کا بیٹا متوکل خلیفہ بنا تو اس نے قرآن مجید کو مخلوق قرار دینے کے حکم پر پابندی لگا دی، اور یوں امام احمد بن حنبل کی استقامت کے سامنے معتصم، واسق اور چیف جسٹس ابن ابی داؤد تاریخ کے کوڑے دان کی نظر ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے عہد کی سب سے بڑی بادشاہی کا تنہا مقابلہ کیا۔ پھر زمانے نے اس مرد حق کے جنازے میں عجیب منظر دیکھا۔ ابن ابی حاتم محدث نے حضرت ابو زرع سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ خلیفہ متوکل نے حکم دیا کہ جس زمین پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے اس کو ناپ کر اندازہ لگایا جائے کہ کس قدر آدمی شریک تھے۔ معلوم ہوا کہ تقریباً 25 لاکھ آدمی حضرت امام احمد بن حنبل کے جنازے میں شامل تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے کومنٹس کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔